تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے قائد غازی ناموس رسالت غازی محمد ثاقب شکیل جلالی صاحب، آپ نے جب گستاخ رسول کو فی النار کیا، اس کے بعد جیل چلے گئے اور جیل سے رہائی آپ کو آج کی تاریخ کو ہوئی تھی، اور الحمدللہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں عظیم قائد عطا فرمائے اور عظیم سرپرست اعلیٰ عطا فرمائے۔ تو دوستانہ جی وقار، یہ آج کا تحفظ ناموس رسالت سیمینار، دوستانہ جی وقار، ناموس رسالت وہ عظیم شان چیز ہے جس کے لیے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آج تک جتنے بھی غیرت مند ہیں، جتنے بھی ایمان والے ہیں، سبھی ناموس رسالت کے پہرےدار ہیں۔ تو دوستان بھی وقار، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت، حضور کی عظمت، حضور کی شان، حضور کے مقامات کو اگر بندہ تسلیم کرتا ہے، دل سے مانتا ہے، تو اس کے لیے تمام قسم کے دین و دنیا اور آخرت کے فوائد ہیں۔ اگر بندہ عظمت مصطفیٰ کو نہیں مانتا، یا عظمت مصطفیٰ کا منکر ہے، یا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں سکتا، تو اس کے لیے یہ دنیا، اس کے بعد قبر، اس کے بعد حشر، یہ سب میں ذلت ہے۔ عزت اسی کی ہے جو اللہ کی عزت کو سمجھے، عزت اسی کی ہے جو نبی کی عزت کو سمجھے، عزت اسی کی ہے جو رسول اللہ کے رشتہ داروں کی عزت کو سمجھے، عزت اسی کی ہوگی جو رسول کے صحابہ کرام کی عزت کو سمجھے گا، اور عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی ازواج مطہرات کی عظمت کو سمجھے گا۔ تو دوستانہ جی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو۔ سب سے پہلے تعظیم مصطفیٰ کا حکم فرمایا، تعظیم مصطفیٰ کا حکم فرمایا، اور فرمایا میرے محبوب کی تعظیم کرو، میرے محبوب کا ادب کرو، میرے محبوب کا احترام کرو، میرے محبوب کی شان کو سمجھو، میرے محبوب کے مکان کو سمجھو۔ میرے محبوب علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرنی ہے۔ اس کے بعد وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کے بعد فرمایا پھر تسبیحاں پڑھا کرو، پھر تسبیح کرو۔ پہلے تعظیم مصطفیٰ، اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا، واضح الفاظ میں بتا دیا کہ اگر تعظیم مصطفیٰ ہے تو تسبیح قبول ہوگی، اگر تعظیم مصطفیٰ ہے تو نماز قبول ہوگی، اگر تعظیم مصطفیٰ ہے تو روزے قبول ہوں گے، اگر تعظیم مصطفیٰ ہے تو پھر زکوٰۃ قبول ہوگی، اگر تعظیم مصطفیٰ ہے تو پھر دیگر نیک اعمال قبول ہوں گے، اگر تعظیم مصطفیٰ ہے تو جہاد قبول ہوگا، اگر تعظیم مصطفیٰ ہے تو ہر نیک عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اگر دل کے اندر تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس وقت کیا ہوگا؟ سجدے کیے ضائع جائیں گے، رات کو جاگ کر عبادتیں کی ضائع جائیں گی۔ تعظیم مصطفیٰ سیکھنی ہے تو آؤ ازواج مطہرات سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، مومنین کی ماں ہیں، اور حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ جب سیدنا رضی اللہ تعالیٰ الحمدللہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، سبحان اللہ،
یا رسول یا علی زندہ باد. ماشاءاللہ رہنمائی ہو تو ایسی ہو، کرم نوازی مجھنا چیز پر. اور میرے لیے یہ انشاءاللہ تعالی زندگی بھر کا یہ سبق ہے، یہ قبر میں بھی نہیں بھولے گا. کبھی بھی کسی صحابی رسول کا نام آئے گا، یہ مقدس ہستی کا نام آئے گا تو رضی اللہ تعالی عنہ یا رحمت اللہ تعالی علیہ، انشاءاللہ تعالی یہ سبق مجھے ملا ہے اور یاد رہے گا. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، عقید و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر مبارک بچھا ہوا ہے، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے. وہ مدینہ شریف آتے ہیں اور اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملنے کے لیے ان کے حجرہ مبارکہ میں جاتے ہیں. وہاں جا کر اس جو بستر میرے آقا علیہ السلام کا ہے اس کے اوپر بیٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں. جو ہی بیٹھنے کے لیے قریب آتے ہیں تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ اسی وقت بڑی تیزی سے اس بستر کو لپیٹ دیتی ہیں، بستر کو اکٹھا کر کے سائڈ پہ کر دیتی ہیں. اور باپ کے لیے یہ بہت توہین آمیز بات ہے کہ بیٹھنے کے وقت نیچے سے بستر اٹھا لیا گیا. تو باپ نے سوال کیا بیٹی یہ کیا بات ہے؟ تو اس وقت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آگے سے فرمایا کہ ابا جان آپ مشرک ہیں، آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ مشرک ہیں، اور مشرک جو ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے. اور سید عالم میرے نبی کا، سید الانعام کا، سید المرسلین کا، خاتم النبیین کا، میرے رسول کا یہ بستر مبارک ہے، یہ پاک ہے، اس کے اوپر ایک پلیت نہیں بیٹھ سکتا، اس کے اوپر پاک ہی بیٹھے گا. تو دوستو یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسے کرنی ہے، رسول اللہ کی عزت کیسے کرنی ہے، رسول اللہ کا احترام کیسے کرنا ہے، اور جس چیز کی نسبت رسول اللہ سے ہو جائے اس کا ادب کتنا کرنا ہے. اس سے بڑی مثال ہمیں کیا مل سکتی ہے کہ سکا باپ ہے، ملنے کے لیے بیٹی کے پاس جاتا ہے اور بیٹی آگے سے بستر اٹھا لیتی ہے. کیوں؟ یہ بستر میرے نبی کا بستر ہے، یہ بستر میرے نبی کا بستر ہے. تو دوستان جی وقار، پہلے تعظیم مصطفیٰ ہوگی پھر سارے اعمال قبول ہوں گے. تعظیم مصطفیٰ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اور صرف جہنم ہوگا اور جہنم کا ایندھن بنے گا بندہ. تو دوستانہ جی وقار، نسبت رسول کا لحاظ رکھنا، بستر ہے اس کا احترام کیا جا رہا ہے، اور اولاد رسول کا احترام کتنا ہے. پھر رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر فرما دیا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو. علماء کرام تشریف فرما ہے رائنا اور انظر نہ کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، معنی ایک ہی ہوتا ہے. اور رائنا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ کرم فرمائیں، ہماری طرف دیکھیں. اس کا یہ مطلب ہے اس لفظ کی آڑ میں، اس لفظ کی آڑ میں جو یہودی تھے وہ میرے آقا کی بے ادبی کرتے تھے اس لفظ کی آڑ میں. اور لفظ کی قرآن بتا رہا ہے کہ لفظ کی آڑ میں جب بھی ادبی ہو تو وہ لفظ پاکوں کے لیے نہیں بولا جاتا، وہ لفظ پاکوں کے لیے نہیں بولا جاتا. اللہ کہہ رہا ہے کہ لا تقولوا رائنا، میرے محبوب کو رائنا کہہ کے نہ پکارو، میرے محبوب کے لیے کہو انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ کرم فرمائیے، ہماری طرف. اگر لفظ کی آڑ میں بے ادبی ہوتی ہے تو وہ لفظ نہیں بولنا چاہیے. تو یہاں تو پھر سیدھا لفظ خطا بھی بولا جاتا ہے، سیدھا لفظ خطا بولا جاتا ہے اور واضح کہہ دیا جاتا ہے کہ خطا پر تھیں. تو یہ
जुमला, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी हजरत अल्लामा मौलाना शेख उल हदीस मनाज़िर इस्लाम अल्लामा सईद अहमद असद साहब की। उनके सामने एक बंदा उठ के कहता है, इसी हवाला से सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके हवाला से एक बंदा सवाल करता है, तो आप बड़े हौसले के साथ आगे से जवाब देते हैं और उससे सवाल करते हैं, यार तू ये बता, जो तुम्हारा अंदाज था बोलने का वो बताओ कैसा था। तो आगे से वो बंदा कहता है कि अंदाज तो गलत था। तो आपने फरमाया कि बस बात यही है कि तुम्हारा बात करने का अंदाज गलत था। तो अंदाज अगर सही होता तो फिर और बात थी, अंदाज गलत था। एक लफ्ज की आड़ में जब बेअदबी होती है तो अल्लाह का कुरान कहता है वो लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, लफ्ज वो बोलना चाहिए जिसकी आड़ में, जिसके इर्द गिर्द बेअदबी की महक भी ना आती। दोस्तान जी वकार, हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम ने मोहब्बत की, हमारे लिए रोशन राहें हैं सहाबा कराम। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को देख लीजिए, जब आपके बेटे मुसलमान होते हैं वो कहते हैं कि अब्बा जी फलां जंग के अंदर आप एक मरतबा मेरी तलवार, 3 मरतबा मेरी तलवार की जद में आ गए थे, लेकिन मैंने बाप समझकर छोड़ दिया था। ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सामने बेटा कहता है कि मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। तो आगे से मेरे नबी के जानिसार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने आगे से जवाब दिया, बेटा शुक्र कर के तू मेरी तलवार की जद में एक मर्तबा भी नहीं आया। अगर मेरी तलवार की जद में एक मर्तबा भी आ जाता तो बेटा समझकर मैं तुझे ना छोड़ता, बल्कि दुश्मन मुस्तफा समझकर सरतन से जुदा कर देता। तो दोस्तान जी वकार, हुजूर के साथ मोहब्बत, हुजूर के साथ प्यार, ये सहाबा कराम से मिलता है, अज़वाज मुताहरात से मिलता है, आले रसूल से मिलता है। जहां जहां अदब होगा, जहां जहां मोहब्बत होगी, जहां जहां प्यार होगा, वहां से अदब मुस्तफा मिलेगी, वहां ताज़ीम मुस्तफा मिलेगी। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम आशिकां शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी, आपने वैसे ही तो नहीं कह दिया कि हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, ए जाने वाले, सर का मौका है, अगर चल सकता है तो सर के बल चल। यहां पर दोस्तान जी वकार, ताज़ीम मुस्तफा है, नामूस मुस्तफा का एहतराम है तो सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह कायनात के अंदर जब तक ये या रसूलल्लाह कहने वाले हैं, जब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दीवाने, हुजूर के मस्ताने, ये आले सुन्नत मौजूद हैं, जहां पर भी कहीं कोई नामूस मुस्तफा का दुश्मन उठेगा, इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई वक़्त का गाजी बन के उसका सर कलम कर देगा। वहां पर जहां पर भी कोई आएगा, कभी मुमताज हुसैन कादरी की सूरत में वो सर कलम करने वाला आ जाएगा, कभी आमिर अब्दुल रहमान चीमा की शक्ल में उसका सर कलम करने आ जाएगा, कभी मेरे कायद गाजी नामुस रिसालत गाजी मोहम्मद साकिब शकील जलाली साहिब आपकी सूरत में वो गुस्ताख का सर कलम करने के लिए आ जाएगा। तो दोस्तान जी वकार, कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर गुलाम जब तक जिंदा है कभी भी रसूल पाक की बेअदबी बर्दाश्त नहीं करेंगे, रसूल पाक की बेहरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर बात बर्दाश्त हो सकती है, सैयदुल अंबिया की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं हो सकती, और कयामत की सुबह तक रसूल पाक के दीवाने इसी तरह आते रहेंगे और सैयदुल अंबिया की जात पे अपनी जानें लुटाते रहेंगे, उनके कदमों पे अपनी, उनके नालैन पे अपनी जान के नजराने पेश करते रहेंगे और कहते रहेंगे, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या रसूलल्लाह अगर करोड़ों जहां हो तो मैं आपके नालैन पे कुर्बान कर दूं। तो दोस्तान जी वकार, आज का ये प्रोग्राम फिर एक मरतबा मैं तहरीक तफ इस्लाम के हर कारकुन को मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजल फरमाया,
اور ہمیں غازی ناموس سے رسالت قائد محترم کی رہائی والا تحفہ عطا فرمایا، جس تحفے کی بنیاد پر آج یہ ختم نبوت سنٹر کے اندر یہ پروگرام ہو رہا ہے اور اتنا عظیم الشان ایک ادارہ بن رہا ہے، اور جس کے صدقے ہم پوری دنیا میں اس وقت ناموس رسالت اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے قائد محترم غازی محمد ثاقب شکیل جلالی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔